الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب من لم يقبل الهدية لعلة، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی وجہ سے تحفے کو قبول نہ کرے۔ وقال عمر بن عبد العزیز، اور عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں كانت الهدية في زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ واليوم رشوہ۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ تحفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تحفے ہی تھے، لیکن آج کے دن رشوت بن چکے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے کہ یقیناً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے خبر دی کہ انہوں نے صعب بن جثامہ اللیثی رضی اللہ عنہ کو سنا، وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، یخبرو، وہ خبر دیتے ہیں، انہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمار وحش، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زیبرا جنگلی گدھا تحفہ کیا، وہو بالابواء او بودان وہو محرم، آپ ابوا جگہ پر تھے یا بدان جگہ پر تھے اور احرام کی حالت میں تھے، فردہ، آپ نے اس تحفے کو واپس کر دیا۔ فقال صعب کہتے ہیں فلما عرف فی وجہی ردہ ہدیتی، جب آپ نے میرے چہرے پر وہ اثرات دیکھے کہ آپ نے میرے تحفے کو رد کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ لیس بنا رد علیک، ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ کا تحفہ بلا وجہ واپس کرنے کی، ولکن حرم، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تحفہ دے تو کسی وجہ سے اس تحفے کو واپس کر دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ بعض دفعہ کوئی بندہ آپ کو ایسی چیز تحفہ دیتا ہے جو غیر شرعی ہے، اسلام میں اس کو استعمال کرنا جائز ہی نہیں۔ کوئی شراب کا تحفہ دے دے، کوئی موسیقی والی چیز کا تحفہ دے، کوئی ممنوع چیز، آپ اس کو واپس کر دو تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ مردوں کے لیے جائز نہ ہو تو پھر وہ کسی اور کو تحفہ دی جا سکتی ہے۔ جس طرح آپ کو کوئی ریشم کا کپڑا تحفہ کرے، آپ اپنی بیوی کو دے دیں۔ آپ کو کوئی سونا تحفہ کرے، وہ آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، بہن کو، ماں کو، کسی کو تحفہ کر دیں، یہ جائز ہے لینا۔ البتہ جو بالکل ممنوع اور حرام ہے اس کو لینا جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو تحفہ دے رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں آپ سے ناجائز کوئی مدد لینا چاہتا ہے، جس طرح کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے۔ امام بخاری نے یہ ذکر کیا کہ ان کو کسی بندے نے کہا کہ تحفے قبول کریں آپ۔ اصل واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن ان کا سیب کھانے کو دل کر رہا تھا، تو گھر پہ کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے وہ سیب خرید سکتے، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب باہر نکلے تو ایک نوجوان سیب کی پوری تھال اٹھائے ہوئے آ رہا تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے سامنے لائی اور کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ایک سیب پکڑا، اس کو سونگا اور واپس رکھ دیا اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر سارے تحفہ قبول کیا کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آگے سے کہنے لگے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحفے ہوا کرتے تھے، آج کل تحفے رشوت بن چکے ہیں کہ لوگ تحفہ تو دیتے ہیں لیکن پھر اس کے بدلے میں اپنے کام نکلواتے ہیں۔ تو انسان جب کسی سے کوئی چیز لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو پھر آنکھیں شرماتی ہیں، پھر انسان مجبوراً اس کی ہاں میں حامی ملاتا ہے۔
کس قدر بصیرت والی بات تھی عمر بن عبدالعزیز۔ یہیں سے اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی حاکم کو، کسی عامل کو، کسی عہدے دار کو تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ تحفے قبول کرتا ہے پھر اس کو ان تحفوں کا بدل بھی دینا پڑتا ہے۔ اور لوگ حکمرانوں سے، ملازموں سے، عہدے داروں سے بدلہ پیسوں میں نہیں دیتے، بلکہ یوں ہی اپنے ناجائز کام نکلوا کر اپنے تحفے کی قیمت دیتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کیونکہ خلیفہ تھے تو کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بھوک بھی لگی تھی، دل بھی کر رہا تھا، لیکن اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ کل کو مجھے کوئی کام کہے گا، اپنی کوئی ضرورت پوری کروائے گا۔ تو یہاں سے ایک بڑی بصیرت اور بڑی گہرائی والی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی کا تحفہ ہمارے لیے کسی ناجائز کام کا ذریعہ بننے والا ہو تو اس صورت میں بھی ہمیں وہ تحفہ رد کر دینا چاہیے، شرم جائز ہے ایسا کرنا۔ جو امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں وہ حدیث پیچھے گزر گئی ہے، اس کی وضاحت وہاں پر ہو سکتی ہے، صرف مختصر اتنا بتا دوں کہ صحابی نے زیبرا شکار کیا اور پورے کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے فرمایا میں یہ تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ صحابی کے دل میں کچھ دکھ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تحفے کو رد کر دیا۔ آپ نے وجہ بتا دی کہ حالت احرام کے اندر شکار کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، تو تم نے ہمارے لیے شکار کیا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ تحفہ بھی ایسا تھا جو جائز نہیں تھا، آپ نے وجہ بیان کر دی اور اس کو رد کر دیا۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی کا تحفہ رد کریں تو اس کی وجہ بتا دینی چاہیے کہ بھئی میں اس وجہ سے آپ کا تحفہ قبول نہیں کر رہا۔ آپ نے وجہ بتا دی کیونکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں اور یہ تحفہ ہمارے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث جو ہے وہ بہت اہم اور ہمارے اس زمانے کے اندر اس حدیث کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے زہری سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے میں سے ایک آدمی کو عامل بنا کر بھیجا، یقال له ابن الاتبیہ، اس کو ابن اتبیہ کہا جاتا تھا، علی الصدقہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر۔ فلما قدم، پر جب وہ آیا، قال ھذا لکم وھذا اہدی لی، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی زکوٰۃ ہے اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ قال ھلا جلس فی بیت ابیہ او بیت امہ، یہ بندہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر پہ کیوں نہیں بیٹھا رہا؟ فینظر ایہدی لہ ام لا، پھر دیکھا جاتا اس کو تحفہ دیتا ہے کوئی کہ نہیں دیتا۔ والذی نفسی بیدہ لا یأخذ احد منہ شیئا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایک چیز کو بھی اگر لیتا ہے، الا جاء بہ یوم القیامۃ یحملہ علی رقبتہ، وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس چیز کو اپنی گردن پر سوار کیے ہوئے ہوگا۔ ان کان بعیرا لہ رغاء، اگر وہ اونٹ ہے تو اس کے بلبلانے کی آواز ہوگی، او بقرۃ لہا خوار، اور اگر گائیں ہیں تو اس کی خاص آواز ہوگی، او شاۃ تیعر، یا بکری ہے تو اس کے ممیانے کی آواز ہوگی۔ ثم رفع بیدہ حتی رأینا عفرۃ ابطیہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت ثلاثا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، 3 دفعہ آپ نے اس بات کو دہرایا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے، آپ نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ جب وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے گیا تو کچھ لوگوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے بھی تحفے دیے، زکوٰۃ بھی دی اور اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی دیے۔ جب وہ واپس آیا تو آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آپ کی وہ زکوٰۃ جس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ لوگوں نے مجھے تحفہ کی ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا یہ جو تجھے تحفہ ملا ہے نا یہ تجھے نہیں ملا، ہم نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کی وجہ سے ملا ہے۔
اگر تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر پہ بیٹھتا پھر ہم دیکھتے تجھے تحفہ کون دیتا ہے۔ تیری یہ حیثیت اور ویلیو ہماری وجہ سے بنی ہے، یعنی اسلام کے اس ذمے اور عہدے کی وجہ سے بنی ہے، تو یہ تحفے تحائف بھی اسلام کو آئیں گے۔ گویا کہ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اور ائمہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ وزیر ہو، کسی عہدے پر ہو، کسی محکمے کسی ادارے کی طرف سے کسی کام پہ جائے، لوگ اس کو تحفے تحائف دیں تو وہ تحفے اس کی ذات کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ تحفے تحائف اس ادارے اور اس کمپنی اور اس حکومت کے ہوتے ہیں جس کی طرف سے وہ گیا ہے۔ مثلا کوئی وزیر، کوئی مشیر باہر کے ملک میں جاتا ہے کسی میٹنگ کے لیے، کسی دورے پر، وہاں پر لوگ اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں، حکومتیں اس کو تحفے دیتی ہیں۔ شرعی طور پر وہ تحفہ اس بندے کا نہیں ہے، وہ حکومت کا تحفہ ہے۔ وہ لا کر حکومت پاکستان کو جمع کروائے گا کہ میں آپ کے دورے پر گیا تھا، آپ کی وجہ سے لوگوں نے مجھے یہ تحفے دیے۔ اسی طرح کوئی کمپنی ہے، کوئی ادارہ ہے، اس کے کچھ ملازم ہیں، ان کو وہ کسی کام پر بھیجتے ہیں، وہاں پر لوگ ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں عہدے کی وجہ سے، تو وہ تحفے تحائف اس کمپنی کے ہیں، اس ادارے کے ہیں، اس شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح حکومتی ملازمین جو ہوتے ہیں، ان کو جو لوگ تحفے تحائف دے جاتے ہیں، یہ اصولی طور پر حکومت کے تحفے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو نہیں ملتے، ان کے عہدے کو ملتے ہیں۔ ہاں اگر حکومت ان کو خود کوئی چیز دے دے وہ الگ بات ہے، حکومت ان کو وہ چھوڑ دے، معاف کر دے کہ ٹھیک ہے جو تمہیں ملا وہ تمہارا ہو گیا، تو جائز ہے، وگرنہ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مدرسے کے اندر مدرسے کی طرف سے کام کرنے والا شخص، مثلا کوئی بندہ مدرسے کا سفیر ہے، مدرسے کی طرف سے وہ چندہ جمع کرتا ہے، اس کے لیے شرعی طور پر جائز نہیں ہے کہ وہ ملنے والے تحفے تحائف کو اپنے لیے رکھے، بلکہ وہ سب کا سب لا کر مدرسے کو جمع کروائے، ادارے کو جمع کروائے کہ جناب یہ چیز مجھے آپ کے ادارے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ بڑا دقیق اور بڑا باریک معاملہ ہے، اس میں ہمارے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ جس کو جو چیز ملتی ہے وہ کہتا ہے یہ مجھے ملی ہے، حالانکہ اصولی طور پر جس عہدے کی وجہ سے، جس ادارے کی وجہ سے آپ کو یہ چیز ملی، یہ تحفہ اس ادارے کا ہے، اس کمپنی کا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاملین تھے، وہ تحفے تحائف لینے سے اجتناب کیا کرتے تھے، وہ تحفے نہیں لیتے تھے۔ تو یہی مسئلہ اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ عامل ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ کو کوئی بندہ تحفہ دیتا ہے تو آپ تحفہ رد کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، تحفہ دینا تو اس کو دو جس کی طرف سے میں ذمہ دار ہوں، جس نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے اس کو یہ تحفہ دو۔ یہ تحفہ در حقیقت اسی کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مقروض آدمی آپ کو تحفہ دے جس سے آپ نے قرض لینا ہے تو یہ بھی تحفہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اکثر طور پر وہ جو تحفے دیتے ہیں اس کا مقصد کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ لینا ہوتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو، ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اور آپ نے آخر پہ فرمایا کہ جس نے ایسے تحفے اپنے پاس رکھے، قیامت کا دن آئے گا وہ تحفے اس کی گردن پر سوار ہوں گے۔ اب نہ اگر یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ تحفے تحائف ہماری گردن پر وبال ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اونٹ لیا ہے تو وہ اس کی گردن پہ چڑھا ہوگا، گائے لی ہے وہ اس کی گردن پہ چڑھی ہوگی اور بول رہی ہوگی، بکری لی ہے اس کے اوپر سوار ہوگی، بول رہی ہوگی۔ جو بھی چیز کوئی وصول کی اگر وہ جمع نہیں کروائی تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2596 اور 97۔